سچ کے ساتھ فیصلہ ہوگا. عدل مالک کی طرف سے اسے یوم العدل بھی قرار دیا گیا. عدل کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. آؤ بھائی اکیلے اکیلے تنے تنہا آؤ تم، کوئی آپ کی فیور کرنے والے نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں، دوستیاں رشتے ناتے سب ختم. آپ اکیلے آئے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کی پوری ہسٹری اور اس کی پوری کتاب اللہ کے سامنے کھولی جا رہی ہے، اور انسان سے پوچھا جا رہا ہے یہ کچھ کرتا رہا ہے تو یہ بھی کیا یہ بھی کیا. کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ ہم کیا لے کے جائیں گے؟ کون سے اعمال میرے اور آپ کے ہوں گے؟ یہاں پہ بہت کچھ سوچتے ہیں ہم تو بس بڑے چہیتے ہیں. یہی بات یہودی سوچا کرتے تھے، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا، ہیں تو اللہ کے چہیتے. ہم اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو کیا ہوا، ہیں تو اللہ کے چہیتے. نبیوں کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، سید زادے ہیں. ابراہیم ہمارے دادا، یا اسحاق ہمارے دادا، یعقوب ہمارے بابا، یوسف ہمارے خاندان میں، موسیٰ و ہارون ہمارے خاندان میں، سلیمان و داؤد ہمارے خاندان میں، یحییٰ زکریہ ہم میں سے. بڑا زوم تھا انہیں اس بات کا، اور اعلان کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی جہنم کی. ہاں بہت ہوا تو چند دن گنتی کے اللہ تعالی ہمیں آگ میں گرائیں گے، ہم جو بھی کر لیں جیسا بھی کر لیں. یہی کچھ سوچ کر کے آج ہم بیٹھے ہیں. 13 سال بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں، اور 13 سالوں میں احکامات نازل نہیں ہوئے. وہاں پر آپ کو طلاق کے مسائل نہیں ملیں گے، نماز کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ملیں گی آپ کو، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا، حج کے بارے میں. 13 سالہ مکی زندگی میں جتنی صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں ان میں 3 چیزیں بڑی بیان کی گئی ہیں. ایک اللہ کی توحید، ایک نبیوں کی رسالت، اور تیسرا آخرت. انسانوں کو فکر مند کیا گیا، جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. تو یہ بڑی بات ان کے لیے، اہل مکہ کے لیے اچنبے کی تھی کہ جب مٹی میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ زندہ کریں گے. مٹی کھا چکی ہوگی، مٹی قبر کے اوپر قبر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن چکا ہوگا، پھر اللہ زندہ کریں گے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ہاں، اگر تمہیں پہلی بار بنانا مشکل نہیں ہوا تو دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کون سا مشکل ہمارے لیے. دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ مثال دی تھی کہ جس انسان نے پنکھا ایجاد کیا ہوگا، بڑی بار وہ فیل ہوا ہوگا اس تجربے میں، بناتے 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 وہ کامیاب ہو گیا. جب کامیاب ہو گیا دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں رہا. تو اللہ ہیں، انسان کو تخلیق کیا تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے. اللہ کو، انسان کو دوبارہ جگانا، موت سے دوبارہ اٹھا دینا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اس تلخ دن میں جب پوری انسانیت سامنے ہوگی، پوری انسانیت سامنے ہوگی، اور وہاں پہ کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہم کہانیاں سوچ کر کے اپنے دماغوں میں بیٹھے ہوں گے یہاں پہ کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. اللہ کے قرآن نے ایسی کوئی کہانی بیان نہیں کی. وہ تو کلیئر کٹ صاف ستھری بات ہمارے سامنے رکھی کہ تم آؤ گے ہمارے سامنے، ہم تم سے پوچھیں گے تمہاری زندگی کے بارے میں. دن بڑا سخت ہوگا، تلخ ہوگا، لمبا ہوگا، حساب پورا ہوگا، اور حساب کے بعد اگر تم جواب دے پائے تو پھر تمہیں جنت کی ابدی نعمتیں مل جائیں گی. اگر تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہوا تو جہنم کی ہمیشہ کی ذلت میں
جھونک دیا جائے گا۔ یہ عارضی زندگی 60 70 80 سال کی، جس میں ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں اور بہت ساری گٹھریاں گناہوں کی اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، نفرتوں کی گٹھریاں اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، بغض کی گٹھریاں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، حسد کی گٹھریاں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناحق کھا کے اس کی گٹھریاں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب یہ بوجھ لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، ہم سمجھتے ہیں یار میں نے جھوٹ بولا، چھوٹی سی بات ہی ہے، کون سی بڑی بات ہے، میں نے 10 20 50 روپے کی کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کی ہے، 100 روپے کی ہیرا پھیری کی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، 100 روپیہ ہی تو ہے، اب تو بچے کا خرچ 100 سے زیادہ دن کا ہوتا ہے، ایک 100 روپے کی کیا حیثیت ہے جو میں نے کسی کے ساتھ ڈنڈی لگا لی ہے۔ فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی جنہیں تم چھوٹی سمجھ رہے ہو نا، یہ مل کر کے ایک پہاڑ بن جائے گا اور تم سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے، یہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں مل کر کے ایک پہاڑ بن جائے گی اور تم سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مالک فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ہر انسان کو پورا پورا ہم بدلہ دے دیں گے جو اس نے اعمال کیے ہوئے ہوں گے، جو اس نے اعمال کیے ہم پورا پورا بدلہ دیں گے، کمی نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں انسان نے کیا کیا ہے۔ یہیں پہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں دہرا لیجئے جو صحابہ کرام میں بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، مفلس وہ ہے سب کچھ ہوگا اس کے پاس، نمازیں بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، کسی پہ تہمت بھی ہے، کسی کی پگڑی کو اچھالنا بھی ہے۔ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور رب ضربنی ھذا رب شتمنی ھذا، یا اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، نمازی بھی تھا تو گالیاں بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا تو کسی کے ساتھ دھوکہ بھی کرتا تھا، رب شتمنی ھذا ضربنی ھذا، رب اس نے مارا تھا، اے میرے رب اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ تو بھئی یوم العدل ہے، اس کی نیکیاں تقسیم کرو، ان میں جتنا جتنا ظلم کیا ہے اتنی اتنی نیکیاں ان کو دے دو، دے دی جائیں گی۔ لوگ ابھی باقی ہوں گے جنہوں نے حضرت صاحب سے لینا ہوگا، لیکن نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بیلنس 0 پہ آ جائے گا، نیکیوں کا بیلنس 0 پہ آ جائے گا، لیکن ابھی تقاضا کرنے والے باقی ہیں، جن کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، دھوکے دیے ہیں، وہ بھی موجود ہیں لوگ۔ فرشتے پوچھیں گے مالک اب کیا کریں؟ ان کے گناہ لو، اس کے کھاتے میں ڈالو، اس کے کھاتے میں گناہ ڈالو، ان کے دوسروں کے ڈال دیے گئے، اٹھاؤ اسے جہنم میں گرا دو۔ گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا تھا، دھوکے دیتا تھا، فراڈ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، اور سمجھتا تھا میں بڑا چالاک اور میں مجھ سے زیادہ سمجھدار اور دانا اور بینا انسان کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں تو اپنی دانائی دکھا کر کے 4 پیسے اکٹھے کر لیے، اب ان پیسوں کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر کے دکھا، پھر دھوکے کے پیسوں کے ساتھ، جھوٹ کے پیسوں کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، پورا پورا ہم بدلہ دے دیں گے، پورا پورا۔ ایک حدیث میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پہ 1 ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اس کو دلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ گروہوں کی شکل میں جنت اور جہنم کی طرف ان انسانوں کو لے کے جایا جائے گا۔
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہوں کی شکل میں ان انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جہنم کے کنارے پہ لے جا کر کے دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے. وقال لہم خزنتہا، جو جہنم کا داروغہ مالک ہے وہ ان سے پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ کا پیغام تم تک کسی نے نہیں پہنچایا تھا؟ تمہیں جہنم کے بارے میں کسی نے نہیں ڈرایا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ اور آگے اگر ہم چلے جائیں سورہ ملک میں، وہاں پہ بھی کہا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ اعتراف کریں گے ہاں ہمیں ڈرانے والے آئے تھے، ڈرایا تھا جہنم سے. تو ہم نے ان کو کہا کہ کوئی اتنی ڈرنے والی کیا بات ہے بھائی، کس چیز کا ڈراوا دیتے ہو؟ ہم نہیں ڈرے، ہم نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے تو جنہوں نے ہمیں جہنم کے بارے میں ڈرایا، ہم نے ان کی باتوں کا انکار کر دیا، تکذیب کی ان کی باتوں کی. آج ہمیں یقین آ گیا کہ یہ تو جنت اور جہنم سب کچھ سچ تھا، ہمیں ڈرا رہے تھے تو سچ ڈرا رہے تھے. تو فرشتے جو مالک ہے داروغہ جہنم وہ پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کے بارے میں تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ کسی نے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی نہیں تھی تمہیں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرایا تھا. وحقت کلمۃ العذاب علی الکافرین ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم، انہیں کہا جائے کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، جاؤ پھر اب کیا ہو سکتا ہے تمہارا. وہاں پہ انسان کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کی طرف ناکسو رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ لی، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، یوم الحساب قیامت کا دن بھی ہم نے دیکھ لیا، فرجعنا، ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دو، نعمل صالحہ انا موقنون، ہم یقین والی زندگی، ایمان والی زندگی، خوبصورت زندگی، تیرے احکامات والی زندگی گزار کر کے آئیں گے، لیکن واپس پلٹنا نہیں ہے، لیکن واپس پلٹنا نہیں ہے. یہ ایک بار کی زندگی ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے. تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. تم میری آیات سے تکبر کرتے تھے نا، میرے احکامات سے تکبر کرتے تھے، کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا. تو آج پھر جہنم دیکھو اور جاؤ، یہ دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، جہنم میں جاؤ. لیکن اس کے مقابل میں جو اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہے، ایمان رکھنے والا ہے، یقین کی زندگی گزارنے والا ہے، ہمیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، یہ بھی گروہوں کی شکل میں آئیں گے جنت کی طرف. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی کامیابی نصیب، جو حقیقی کامیابی ہے وہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس کا داخلہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. فرمائے یہ گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف آئیں گے. وسیق الذین اتقوا ربہم، لیکن ہوں گے تقوی والے. تقوی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا. تقوی ہوتا کیا ہے؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ صحابہ کرام میں یہ بات آپس میں ہو رہی ہے، تقوی ہے کیا؟ سب باتیں کر رہے ہیں تقوی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی ہیں. کہا ابی تم بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین، کبھی آپ جنگل میں سے گزریں، چھوٹا سا راستہ ہو، سائیڈوں پہ جھاڑیاں ہوں، تو کیسے گزریں گے؟ تنگ راستہ ہے، جنگل ہے، جھاڑیاں ہیں بہت ساری، تو آپ نے گزرنا ہے، کیسے گزریں گے؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزروں گا، قدم سنبھال سنبھال کے رکھوں گا.
کہیں میرے کپڑے جھاڑیوں میں الجھ نہ جائیں، میرا پاؤں کہیں غلط جگہ پہ نہ آ جائے، سنبھل کے چلوں گا۔ کہا یہی تقویٰ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے 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 اپنی زندگی کو گزار لینا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار کے آ گیا نا میرے پاس، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ہم انہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے گروہوں کی شکل میں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے جنت کے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کا جو میزبان ہوگا، جو جسے ویلکم کے لیے کھڑا کیا گیا ہوگا فرشتوں میں سے، وہ کہے گا سلام علیکم، سلامتی ہو آپ کے لیے، طبتم، بڑی پاکیزہ زندگی گزار کے آنے والوں، آؤ ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، ہم تمہیں ویلکم کہنے کے لیے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنے والوں سلامتی ہو تم پر۔ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے نظریات کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنی بصارتوں کو، اپنے دل کو پاک رکھنے والوں، سلامتی ہو تمہارے لیے، سلامتی ہو تمہارے لیے۔ سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتی کے پیغام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ وہاں کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، یا اللہ تعریفیں تو تیرے لائق ہیں، ہم سجدے کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ تو اس لائق تھا، ہم رکوع میں جھکتے تھے تو اس لیے جھکتے تھے کہ تیرے سوا کوئی رکوع کے لائق تھا ہی نہیں، تیرے ہی لائق یہ ساری عبادتیں تھیں، لیکن میرے مالک تو نے ان عبادتوں کے صلے میں یہ جنت اپنی رحمت سے عطا کر دی۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق کہ تو نے ہم سے کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے۔ وعدے کیا تھے؟ سورہ آل عمران کے آخر پہ چلے جائیں، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ایک بات کہتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا، وہ دین کی، ایمان کی، تیری وحدانیت کی دعوت دے رہا تھا، ہم نے قبول کر لی، سن لی اس کی بات، مان لی۔ تو اے اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے جو تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرنا۔ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم انہیں جنت میں پھر داخل کریں گے نا، یہ دعائیں کرنے والے کہ یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے، جب ہم انہیں جنت سے انٹر کریں گے، چلو جاؤ بھائی آؤ، گروہوں کی شکل میں، اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے آ جاؤ اس جنت میں، تم پر سلامتی ہو، پاکیزہ زندگی گزارنے والوں آ جاؤ۔ تو اس وقت وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض الذی نتبوأ، اس رب نے اپنے وعدے پورے کیے اور جنت میں ہمیں رہائش گاہیں الاٹ کر دی ہیں، وارث بنا دیا ہے ہمیں جنت کا، جنت کا وارث بنا دیا، جہاں انسان کی خواہشات ایسے پوری کی جائیں گی، ایسے پوری کی جائیں گی کہ انسان نے جو سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی انسان کو میسر آ جائے گا۔ جن چیزوں کے بارے میں آپ اپنے تخیل میں بھی نہیں سوچ سکے، جنت میں اللہ وہ نعمتیں بھی آپ کو عطا کر دیں گے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی ہے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے دل میں وہ خیال ہی آیا ہے، کسی کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آیا، میں نے جو کچھ اپنے بندے کے لیے بنا دیا ہے۔ تبھی تو جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ، میں نے جنت بنائی ہے دیکھ کر کے آؤ۔ جنت دیکھ کر کے آئے تو کہا یا اللہ اتنی زبردست، اتنی خوبصورت،
ہر کوئی تو ادھر ہی آنا چاہے گا اور کہیں نہیں جاتے، سب اسی راستے پہ چلیں گے۔ کہا دوبارہ دیکھو اس کے راستے دیکھو، راستے مشکل ہیں لیکن اختتام بہت خوبصورت ہے، اختتام بہت خوبصورت ہے۔ راستے مشکل تو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک انسان جس نے بڑی خوشی اور خوشحالی کی زندگی دیکھی، بڑی فراوانی مال کی، ہر طرح کی آسائشیں دیکھیں، لیکن اپنی منچاہی زندگی گزاری، اس کی زندگی میں اللہ کی وحدانیت نہیں ہے، اس کی زندگی میں آخرت کا فکر نہیں ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزار کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک لمحے کے لیے اسے جہنم میں لے جاؤ اور واپس لاؤ۔ پھر اس سے پوچھیں گے، ہاں بھائی تو نے کبھی زندگی میں دکھ نہیں دیکھے تھے، بتاؤ دنیا کے سکھ یاد ہیں، دنیا کے وہ عیش و آرام یاد ہیں جن کے ساتھ تو نے اپنی ساری زندگی بتائی تھی؟ تو اقرار کرے گا، یا اللہ ایک لمحے کا جہنم میں آنا، اس نے دنیا کی ساری عیش و عشرت مجھے بھلا دی ہے، ایک لمحے کی تکلیف نے دنیا کا عیش و آرام بھلا دیا ہے۔ اور اس کے مقابل میں ایک انسان ہے، وہ خوشی میں، تنگ دستی میں، بدحالی میں، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہے کہ میرا مالک جس حال میں مجھ کو رکھتا ہے الحمدللہ۔ وہ زندگی بتا گیا لیکن خوبصورت، صاف ستھری، پاکیزہ زندگی گزاری، دل اس کا نفرتوں سے پاک ہے، دل اس کا حسد سے پاک ہے، دل اس کا بغض سے پاک ہے، اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں، اس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہیں، کسی کی عزت نہیں اچھالتا، کسی کی پگڑی نہیں اچھالتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو فرمایا ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ اسے جنت میں، ذرا جنت میں ایک لمحے کے لیے لے جا کے واپس۔ ہاں بھائی بڑے دکھ دیکھے تو نے دنیا میں، تکلیفیں بڑی صحیح ہیں، کہ کتنے کتنے دن گزرتے رہے، تجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا رہا، سرد موسم میں گرم لباس نہ ہوتا تھا، گرمی میں سردی کا سامان نہ ہوتا تھا، بتاؤ کو وہ دکھ یاد ہیں؟ کہ یا اللہ ایک لمحہ جنت میں جو گزار آیا ہوں نا، دنیا کے سارے غم بھول گئے، دنیا کے سارے غم بھلا دیے، ساری تکلیفیں بھلا دی، ایک لمحے کا جنت میں ٹھکانہ، دنیا کے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ تو اس جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو اہل جنت کہیں گے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض الذی نتبوأ، یا اللہ تیرے لائق تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمیں جنت کا مہمان بنا لیا، یہاں پہ ٹھہرا لیا تو نے ہمیں۔ تو محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف گیا، سورہ زمر کی کچھ آیات آپ کے سامنے آج پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جن میں اللہ احکم الحاکمین دو گروہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت بپا ہوگی، ہم آئیں گے، ہم انسانوں سے حساب لیں گے، ان کی زندگی کے اعمال کتاب پوری کھل جائے گی اور ہم دیکھیں گے انسانوں کے اعمال اور ان کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، پورا پورا ہم بدلہ دیں گے، جو اچھے ہوں گے، جو برے ہوں گے گروہوں کی شکل میں جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جو اچھے ہوں گے وہ گروہوں کی شکل میں جنت میں لے جائے جائیں گے۔ یہ ساری بات آج آپ کے سامنے اس لیے رکھی، ابھی چند دنوں سے ایک شور ہے کہ واٹس ایپ جو ہے اس کا فیس بک کے ساتھ معاہدہ ہے، انہوں نے کہا کہ سارا ڈیٹا وہ کلیکٹ کر لیں گے ان سے، واٹس ایپ کی آپ کی کالز ہیں، آپ کا جو بھی معاملہ ہے وہ فیس بک لے لے گا، کیا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ افواہیں سن کے ہم سب خوف زدہ ہو گئے کہ ہمارا ڈیٹا چلا جائے گا، خوف زدہ ہو گئے نا، ڈیٹا ہمارا جائے گا، وہ کیا کر لیں گے، کیسا ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کی ایک کمپنی کے پاس ڈیٹا جا رہا ہے آپ کا تو آپ خوف زدہ ہیں، تو جو ڈیٹا اللہ کے پاس ہم سب کا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم خوف زدہ کیوں نہیں ہیں؟ وہ بھی تو اکٹھا ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کے سامنے محدود لوگوں کے سامنے آئے گا، اگر جو بھی ان کے ہوا تو وہ تو پوری انسانیت کے سامنے ہمارا ڈیٹا آئے گا۔ جب ہماری کتاب زندگی کھلے گی، پوری زندگی کی کتاب ہوگی ہماری حرکات بھی ہوں گی، ہمارے الفاظ بھی ہوں گے، ہمارے اعمال بھی ہوں گے، ہمارے سارے کرتوت، پورا کچا چٹھا جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے گا اور ہمارے سامنے ہوگا۔ اس دن کے بارے میں فکر مند ہو جائیے، اس دن کے بارے میں اپنے آپ کو
اس دن کے بارے میں تیار کیجیے۔ تیاری کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے جائیے، آپ کی یہ دنیا بھی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ سچ ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنا لیں نا، ہماری دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آخرت تو اللہ نے جو دینا ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے اپنی رحمت سے دینا ہے، دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایسی زندگی گزاریے کہ لوگ مثال دیں آپ کی۔ ایسی خوبصورت زندگی آپ کی اور میری ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے، ہم سب کی نیک حاجات کو اللہ پورا فرمائے، نیک خواہشات کو پورا فرمائے، نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دست و بازو بنائے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ احکم الحاکمین انہیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہی زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں ہی اپنی بارگاہ میں بلائے، اور ہم سب کو جہنم سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرمائے۔ مالک عزت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنی رحمت اپنے فضل سے وہ دور فرمائے اور ہم سب کو سکون والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔